نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب زدني علما وارزقني فهما يا فتاح يا فتاح يا فتاح رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ یہ لیسن نمبر 31 یعنی کہ 31واں لیسن شروع ہو رہا ہے، جس میں افعال ناقصہ ہیں، وہ فعل جو ناقص ہوتے ہیں اس کے ساتھ کچھ ملانے کے بعد ہی وہ پورا ہوتے ہیں، اسی لیے اس کا نام ہے افعال ناقصہ۔ تو دیکھتے ہیں اس کا ڈیفینیشن۔ وہ افعال ہیں جو لازم ہونے کے باوجود صرف فاعل کے ساتھ مل کر بات پوری نہیں کر سکتے، بلکہ ان کے فاعل کی کوئی صفت بیان کرنے کی ضرورت رہتی ہے۔ آپ نے پہلے پڑھا ہوگا ورب کے شروع میں، جب 11واں لیسن سے شروع ہوا تھا ورب، تو اس میں لازم فعل لازم پڑھے ہوں گے۔ فعل لازم جو فعل فاعل سے پورا ہوتا ہے، تو اسی طرح یہاں پر فعل لازم ہونے کے باوجود یہ پورا نہیں ہو رہا ہے، اس میں ضرورت ہوتی کسی اور چیز کی۔ جیسے کہ دیکھیے کانا زیدن ہے نا، زید تھا، کہنے سے بات مکمل نہیں ہوتی۔ جب کہا جائے گا کانا زیدن عالمن، تب معنی ہوگا زید عالم تھا، تو بات مکمل ہو گئی۔ تو یہ جو ہے صرف فعل فاعل سے مل کر بات پوری نہیں کر پاتا ہے، اسی لیے اس کو فعل ناقص کہتے ہیں۔ اور یہ کیا ہوتے ہیں، یعنی کانا فعل ناقص، اور یہ پورے 17 ہیں ایسے۔ اس کی پوری تفصیل یہ سبق پڑھنے کے بعد میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا۔ کانا ان میں سب سے اہم ہے، تو کانا جو ہے سب سے پہلا آتا ہے، نمبر 1۔ کانا فعل ناقص ہے۔ افعال ناقصہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتے ہیں اس وقت مبتدا اسم تو بدستور حالت رفعی میں رہتا ہے، مگر خبر نصبی حالت میں آ جاتی ہے۔ خبر جو ہے نصبی حالت میں آ جاتی ہے، یعنی کہ مبتدا خبر پر داخل ہوتا ہے فعل ناقص کانا، اور اس کے جتنے اخوات ہیں، یعنی اس کے ساتھ جتنے آنے والے اور بھی ہیں، تو مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، مگر خبر کو جو ہے رفع کر دیتے ہیں۔ جیسے کان الرجل حاضرا، آدمی حاضر تھا۔ تو آئیے سبق دیکھتے ہیں۔ الدرس الواحد والثلاثون، 31واں لیسن، افعال الناقصہ۔ خضروات، سبزیاں، فواکہ، فروٹس۔ کانا تھا، اور ہوا یا ہے، تینوں معنی ہوتا ہے۔ اصبح ہوا، صبح کے ساتھ خاص ہے، جو چیز صبح میں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں اصبح۔ لیسا نہیں، تاکید کے ساتھ نہیں کا معنی دیتا ہے۔ ما زالا زائل نہیں ہوا، یعنی رہا، کنٹینیو رہا، کنٹینیوشن کا معنی دیتا ہے۔ ظل ہوا، جو چیز دن میں ہو اسے ظل کہتے ہیں۔ صارا ہوا۔ طازجۃ تازہ، فریش۔ شراء خریدنا۔ حوائج ضروریات۔ بائع الخضراوات سبزی فروش۔ پڑھیے، لکھیے اور ترجمہ کیجیے۔ ریڈ، رائٹ اینڈ ٹرانسلیٹ۔ بجوار بیتنا سوق کبیر، میرے گھر کے پڑوس میں ایک بڑا بازار ہے۔ جوار کے معنی بجوار، پڑوس، بی میں، بیتنا ہمارا گھر، سوقن کبیر بڑا بازار، ہمارے گھر کے پڑوس میں بڑا بازار ہے۔ تباع فیہ الخضراوات والفواکہ الطازجۃ، تباع بیچے جاتے ہیں، فیہ اس میں، الخضراوات سبزیاں، والفواکہ فروٹس، الطازجۃ فریش تازہ،
اس میں تازے پھل اور سبزیاں بیچی جاتی ہیں، تباع بیچی جاتی ہیں۔ نذهب إلى هذا السوق لشراء الخضروات والفواكه مرة واحدة في الأسبوع۔ نذهب ہم جاتے ہیں، إلى هذا السوق اس بازار کی طرف، لشراء خریدنے کے لیے، خضروات سبزیاں، والفواکہ اور فروٹس، مرتن واحدتاً ایک مرتبہ، فی الاسبوع ہفتے میں۔ ہم اس بازار کی طرف سبزیاں اور فروٹس خریدنے کے لیے ہفتے میں ایک بار جاتے ہیں۔ ذهبت مع أخي الصغير إلى سوق يوم الأحد۔ ذهبت میں گیا، مع أخي الصغير اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ، إلى السوق يوم الأحد، تو میں اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اتوار کے دن بازار گیا۔ كان الأحد يوم العطلة، كان الأحد يوم العطلة اتوار کا دن چھٹی کا دن تھا، یوم العطلة چھٹی کا دن تھا۔ فظل، تو کانا یہاں پر فعل ناقص استعمال ہوا ہے، کانا کے اسم جو ہے یہاں پر دیکھیے رفع ہے اور خبر تو نصب ہے۔ فظل یہ بھی فعل ناقص ہے۔ فظل الناس، آگے جو ہے الناس ہے، فظل الناس، الناس ادھر سے کنیکٹڈ ہے۔ فظل الناس یشترون حوائجہم حتی المساء، تو ظلہ میں کنٹینیوشن ہوتا ہے، جیسا کہ میں نے بتایا تھا کہ ظل الناس یشترون، لوگ خریدتے رہے، حوائجہم اپنی ضروریات کو، حتی المساء شام تک، لوگ اپنی ضروریات کو شام تک خریدتے رہے۔ کان السوق ملیئا بالفواکہ الطازجۃ والخضروات الجیدۃ۔ کانا تھا، سوق بازار، ملیئن بھرا ہوا، بالفواکہ الطازجۃ تازے پھلوں سے، والخضروات الجیدۃ اور عمدہ سبزیوں سے۔ تو دیکھیں کانا فعل ناقص، سوق جو ہے یہ ہے اس کا اسم جو کہ رفع ہے۔ کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، تو کانا سوقو کو رفع کیا ہے، پیش ہوا ہے، ملیئن کو نصب یعنی کہ زبر کیا ہے۔ کانا السوق ملیئن، تو بازار بھرا ہوا تھا عمدہ سبزیوں اور تازے پھلوں سے، مثلا جیسے کہ البصل پیاز، والباذنجان بیگن، والبامیہ بھنڈی، والسبانخ پالک، والجزر گاجر، والبسلۃ مٹر، والبطاطس پوٹیٹو آلو، والطماطم ٹماٹر ٹومیٹو، جیسے کہ بیگن، بھنڈی، پالک، گاجر، مٹر، آلو، ٹماٹر۔ وکانت فیہ فواکہ ایضاً، اس میں ایضاً کے معنی بھی، ایضاً کے معنی بھی، اس میں فروٹس بھی تھے، فروٹس بھی تھے، مثلا جیسے کہ التفاح سیب، والموز کیلا بنانا، والبرتقال سنترا اورنج، والجوافۃ امرود، والرمان انار، والرمان انار، والعنب انگور گریپ، والمنجا آم مینگو وغیرہ، اور اس کے علاوہ جیسے کہ سیب ایپل، موز بنانا، برتقال سنترا، اورنج، الجوافت امرود، والرمان انار،
والعنب انگور، والمنجا مینگو یعنی آم بھی تھے، ذهبت وغیرہ اور اس کے علاوہ، ذهبت الى صاحب الدکان وسألته، میں دکاندار کی طرف گیا، وسألته اور ان کو پوچھا، وسألته اور ان کو پوچھا۔ انا میں، السلام علیکم آپ پر سلامتی ہو، صاحب الدکان دکاندار، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آپ پر بھی سلامتی ہو اور اللہ کی رحمت ہو اور برکت ہو۔ انا میں، هل عندک فواکہ طازجہ، کیا آپ کے پاس تازے پھل ہیں؟ صاحب الدکان طبعا جی ہاں۔ انا میں، ما ہی الفواکہ الطازجۃ عندک، آپ کے پاس تازے پھل کون سے ہیں؟ ماہیہ کون سے ہیں؟ صاحب الدکان دکاندار، عندی عنب و تفاح و موز، میرے پاس انگور، سیب اور کیلا ہے۔ انا میں، هل العنب طازج، کیا انگور تازہ ہے؟ صاحب الدکان دکاندار، بالطبع یقیناً۔ انا میں، العنب یبدو بائتن، یبدو ظاہر ہونا معلوم ہونا، بائتن باسی، انگور باسی معلوم ہو رہا ہے یا باسی لگ رہا ہے۔ صاحب الدکان کلا ہرگز نہیں، بالعکس اس کا الٹا یعنی تازہ ہے، کلا ہرگز نہیں بالعکس تازہ ہے۔ انا میں، کم ثمن التفاح، کم ثمن التفاح، سیب کی قیمت کتنی ہے؟ صاحب الدکان دکان والے، 40 روبیۃ لکل واحد، 40 کے معنی 40 40، روبیۃ لکلو، کلو ہی ہے، واحد ایک، 40 روپیہ ایک کلو کے لیے۔ انا میں، واللہ ھذا غال جدا، اللہ کی قسم یہ بہت مہنگا ہے، غال کے معنی مہنگا۔ صاحب الدکان دکاندار، کم ترید، آپ کو کتنا چاہیے؟ انزل، میں کم کروں گا، لک الثمن، آپ کے لیے قیمت، میں آپ کے لیے قیمت کم کروں گا۔ انا میں، اعطنی کلو واحد، مجھے 1 کلو دیجیے۔ صاحب الدکان، تفضل لیجیے۔ اشتریت تفاح والخضروات، میں نے سیب اور سبزیاں خریدا۔ وما زلت مشغولا فی السوق لساعتین، ما زالہ سے وما زلت آیا ہے، اس کی بھی گردانیں ہوا کریں گی، ما زالہ، ما زالہ، ما زالو، ما زالت، ما زالتا، ما زلنا، ما زلتا، جیسا کہ آپ ذہبا، ذہبا، ذہبو کو گردانتے تھے۔ تو وما زلت، میں نے زائل نہیں کیا یعنی کہ کنٹینیو کیا، مشغولا فی السوق لساعتین، 2 گھنٹے، میں 2 گھنٹے تک بازار میں مشغول رہا، بزی رہا۔ ثم رجعت الی البیت، پھر میں گھر کی طرف لوٹا۔ صار الاولاد فرحانین، تو سارا ہو گئے، دیکھیے ہونے کے معنی میں ہے سارا، صار الاولاد فرحانین، تو بچے خوش ہو گئے، عندما، جس وقت، رأوا التفاح، رأوا دیکھے، تفاح سیب، بچے خوش ہو گئے جب ان لوگوں نے سیب کو دیکھا۔ مشق ایکسرسائز، عربی میں جواب لکھیے، آنسر، رائٹ آنسر ان عربک۔ أين يقع السوق، بازار کہاں واقع ہے؟ تو یہیں سے کنٹینیو کر لیجیے اس کا جواب، یقع السوق بجوار بیتنا، ہمارے گھر کے پڑوس میں واقع ہے۔ ماذا یباع فی ھذا السوق، اس بازار میں کیا بیچا جاتا ہے؟ تو اس کا جواب ہوگا تباع فیہ الخضروات
والفواکہ الطازجہ، اس میں سبزیاں اور تازہ پھل بیچے جاتے ہیں۔ ماذا کان فی السوق، بازار میں کیا تھے؟ تو جواب ہوگا کان السوق ملئا بالفواکہ الطازجۃ والخضروات، بازار تازے پھلوں اور سبزیوں سے بھرا تھا۔ ماذا قال صاحب الدکان، دکان والے نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا تھا عندی عنب و تفاح و موز، بعد کم ساعت رجعت الی البیت، کتنے گھنٹے کے بعد میں گھر واپس ہوا؟ بعد ساعتین، یہیں سے کنٹینیو کر لیجئے، رجعت الی البیت بعد ساعتین، یا بعد ساعتین رجعت الی البیت، ایسا بھی بول سکتے ہیں، جواب ہو جائے گا، یعنی 2 گھنٹے کے بعد گھر واپس ہوا۔ ماذا یشتری الناس فی السوق، لوگ بازار میں کیا خرید رہے تھے؟ تو یشتری الناس حوائجہم، لوگ اپنی ضروریات کو خرید رہے تھے۔ حل العنب کان غیر جید، کیا انگور اچھا نہیں تھا؟ جید کے معنی اچھا، غیر معنی نہیں، کیا انگور اچھا نہیں تھا؟ ما کان العنب غیر جید، انگور جو ہے یعنی کہ خراب نہیں تھا۔ ما کان العنب غیر جید، انگور جو ہے خراب نہیں تھا۔ خالی جگہیں پر کیجیے، فل ان دی بلینک۔ سوق الخضروات والفواکہ الطازجۃ کان السوق ملئا بالفواکہ الطازجۃ، ملئا آئے گا یہاں، ادھر کانا آئے گا۔ فیہ فواکہ ایضا، فیہ فواکہ ایضا مثل التفاح والموز والبرتقال، لیکن العنب یبدو بائتن، یہاں پر یبدو آئے گا، بائتن باسی لگ رہا تھا۔ ما زلت مشغولا آئے گا پہلے، فی السوق حتی ساعتین ثم رجعت الی البیت، 2 گھنٹے تک بازار میں مشغول رہا، پھر گھر کی طرف لوٹا۔ دیکھیے جس طرح دوسرے افعال کی گردانیں ہوتی اسی طرح یہ فعل کی بھی گردان ہے۔ ہر ایک گردان کو آپ اس کا معنی، جیسا کہ پہلے آپ معنی نکالے تھے ویسے ہی سیم معنی نکلے گا۔ کانا، کانا کانو، یہ مرد مذکر کے لیے ہے۔ کانا وہ ایک تھا، کانا وہ دونوں تھے، کانو وہ سب تھے۔ کانت وہ تھی، کانتا وہ دونوں تھی، کننا وہ سب تھی۔ کنتا یہ حاضر کے لیے ہے، کنتا تو ایک آدمی تھا، کنتما تم 2 آدمی تھے، مرد کے لیے، کنتم تم سب تھے، اور یہ کنتے تو ایک عورت تھی، کنتما تم دونوں تھی، کنتن تم سب تھی، کنتو میں تھا، کننا ہم سب تھے۔ اسی طرح ہر ایک کا معنی آپ بنا لیں۔ سارا ہوا، سارا وہ دونوں ہوئے، سارو وہ سب ہوئے۔ اصبح کے معنی صبح کے وقت ہونا، اصبح وہ ہوا، اصبح وہ دونوں ہوئے، اصبح وہ سب ہوئے۔ ظل یہ دن کے ساتھ اس کا تعلق ہے، جو چیز دن میں ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں ظل۔ ظل وہ ہوا، ظل وہ دونوں ہوئے، ظلو وہ سب ہوئے، یعنی دن میں۔ ما زالا وہ لوگ کنٹینیو ہوئے، وہ کنٹینیو ہوا، ما زالا وہ دونوں کنٹینیو ہوئے، ما زالو وہ سب کنٹینیو ہوئے۔ لیسا وہ نہیں ہے، لیسا وہ دونوں نہیں ہیں، لیسو وہ سب نہیں ہیں۔ اسی طرح سے معنی آپ جو ہے ملا لیں۔ مندرجہ ذیل جملوں کی تصحیح کیجیے۔ کانا اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے، اس کے حساب سے
کان السوق ملیئن بالفواکہ، یہ غلط ہے، ملیئن ملیئن ہوگا چونکہ خبر کو نصب ہونا ہے۔ اصبح العنب بائتن ہے یہاں، جو کہ غلط ہے، خبر کو نصب ہونا ہے، بائتن ہوگا۔ ہوا لیسا جیدن ہے یہاں، تو جیدن ہونا ہے۔ ما زلت مشغول ہے یہاں، یہ غلط ہے، مشغولاً ہونا ہے۔ ما زلت مشغولاً فی السوق حتی ساعتین۔ کان الرمان طازجن ہے، خبر نصب ہونے کے اعتبار سے یہ غلط ہے، طازجن ہونا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کو مندرجہ ذیل کو عربی میں اپنے جملوں میں استعمال کیجیے۔ تو استعمال جملوں میں کیسے کریں گے؟ جیسے دیکھیے، بطاطس، آلو، طماطم، ٹماٹر، بصل، پیاز، تفاح، سیب، برتقال، سنترا۔ اکلت البطاطس، میں نے آلو کھایا۔ لون الطماطم احمر، ٹماٹر کا رنگ لال ہے، لون کے معنی رنگ، سنٹینس ہو گیا، یہ بھی سنٹینس ہو گیا۔ اشتریت البصل، میں نے پیاز خریدا۔ التفاح طازج، سیب تازہ ہے، فریش ہے۔ البرتقال حلو، سنترا میٹھا ہے۔ مندرجہ ذیل جملوں کا عربی میں ترجمہ کیجیے۔ بازار میں سبزیاں کافی مقدار میں تھیں۔ کافی مقدار میں تھیں یا سبزیاں بازار میں بھری ہوئی تھیں، تو بات ایک ہی ہے، تو وہی ہوگا اس کا جواب۔ کان السوق ملیئا بالخضروات، آج کل سبزیاں سستی ہو گئیں۔ اصبحت الخضروات رخیصۃ فی ہذہ الایام، ان دنوں میں اور آج کل دونوں ایک ہی ہے، تو فی ہذہ الایام مانا آئے گا عربی میں، ان دنوں سبزیاں سستی ہو گئی۔ کیا بازار میں پھل تھے؟ حل کانت الفواکہ فی السوق، آم اچھا نہیں تھا۔ ما کان المانگا جیدن، ما کان المانگا جیدن۔ دوسرا یہ بھی صحیح ہوگا، لیس المنجا جیدن، آم اچھا نہیں تھا۔ انگور باسی ہو گیا۔ اصبح العنب بائتن، چونکہ صبح جب دیکھتے ہیں رات کی رکھی ہوئی چیز کو تو باسی نظر آتی ہے، تو اس کا تعلق صبح سے ہے، اس لیے اصبح کا یوز ہوگا کہ صبح کے وقت وہ چیز باسی ہو گئی، تو کہا جائے گا اصبح العنب بائتن، انگور باسی ہو گیا۔ بازار ابھی تک کھلا ہے۔ ما زال السوق مفتوحا، کنٹینیوشن کے لیے آتا ہے ما زال، تو ابھی تک کھلا ہے، اس میں کنٹینیوشن ہے۔ کسان ابھی تک بازار میں موجود ہے۔ ظل الفلاحون موجودین فی السوق، جمع ہے تو فلاحون یوز ہوگا، اور جمع جو ہے واو نون کے ساتھ حالت رفع میں آتا ہے، نصب جر میں یا نون کے ساتھ آتا ہے، جمع مذکر سالم، جیسا کہ آپ نے پڑھا، تو ظل الفلاحون موجودین فی السوق ہوگا۔ اس سال انگور اچھے نہیں ہیں۔ لیست الاعناب جیدتن فی ھذا العام، تو جیدتن جو ہے خبر، لیسا فعل ناقص، اعناب اس کا اسم، جیدتن خبر یہاں واحد ہے، اعناب جمع ہے، چونکہ غیر ذوی العقول کی جمع واحد مؤنث استعمال کی جاتی ہے، اس اعتبار سے جیدتن آئے گا۔ لیست الاعناب، اور اعناب کو مؤنث استعمال کرنے کی وجہ سے لیست ہو جائے گا، مؤنث کا فعل، اور لیسا بھی اس کی گردان، جیسا کہ آپ نے دیکھا گردان ہوتی ہے، تو لیست الاعناب جیدتن فی ھذا العام۔ تو آئیے سبق کے بعد اب
افعال ناقصہ کی تھوڑا اور تفصیل دیکھ لیتے ہیں، جو کہ 17 ہیں۔ پہلے اس کا ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں۔ افعال ناقصہ کی وجہ تسمیہ، یعنی ناقصہ نام رکھنے کی وجہ کیوں ہے؟ تو اس لیے کہ ناقصہ نقص سے مشتق ہے، اور ان افعال میں بھی نقصان ہے کیونکہ یہ اکیلے فاعل سے تام نہیں ہوتے، خبر کے محتاج ہوتے ہیں۔ افعال ناقصہ کا عمل یہ اسم مرفوع اور خبر منصوب کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی جملہ اسمیہ پر داخل ہو کر مبتدا کو رفع دے کر اپنا اسم بناتے ہیں اور خبر کو نصب دے کر اپنی خبر بناتے ہیں، جیسے کانا زید قائما۔ اگر کانا کو ہٹا دیں گے تو ہو جائے گا زید قائم، جو کہ مبتدا اور خبر ہے۔ اس پر جب کانا آ گیا تو زید تو حالت رفع میں رہا، لیکن قائم جو ہے قائمن ہو جائے گا، اس کو نصب کر دے گا۔ زید کھڑا تھا، صارا زید غنیا، زید مالدار ہو گیا۔ تو دیکھیے کانا فعل ناقص جو ہے اس کے بارے میں سبق ہے الدرس الحادی والثلاثون، 31واں لیسن، افعال ناقصہ 17 ہیں۔ پہلا جو ہے کانا ہے، جس کے معنی ہوتا ہے تھا، ہوا یا ہے۔ کانا زید قائما، زید کھڑا تھا۔ تو کانا کا اسم جو ہے زیدن ہے اور قائمن خبر ہے۔ تو کانا جو ہے اپنی اسم کو رفع اور خبر کو نصب کرتا ہے۔ تو یہاں پر دیکھیے رفع کیا ہے اور نصب کیا ہوا ہے۔ زید کھڑا تھا، اور ہے کے معنی میں کب ہوتا ہے؟ جیسے دیکھیے وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ عالم و حکیم ہے۔ یہاں پر تھا معنی نہیں کیا جائے گا، اگر تھا معنی کریں گے تو آپ سمجھ جائیے معنی غلط ہو جاتا ہے نا۔ اللہ عالم و حکیم تھا ہو معنی ہو جائے گا، جبکہ اللہ تبارک و تعالی ہمیشہ علیم و حکیم ہے۔ اور سارا کے معنی ہوا، جیسے کہ سار الماء باردن، پانی ٹھنڈا ہو گیا، پانی ٹھنڈا ہو گیا۔ اس کی گردان بھی آتی ہے، سارا، سارا، سارو، سارت، اسی سے آئے گا سر تو میں ہو گیا قارین، میں قاری ہو گیا۔ ظل دن میں ہوا، دن میں ہونے کے لیے ظل استعمال ہوتا ہے، جیسے ظل الناس یشترون، لوگ دن میں خریدتے رہے۔ باتا، باتا یہ بھی تو رات گزارنا، تو جو چیز رات میں ہو اس کو جو ہے باتا کرتے ہیں، جیسے کہ باتا مینس رات میں ہوا۔ باتا الناس نائما، لوگ رات جو ہے سوتے ہوئے گزارا، لوگ رات سوتے ہوئے گزارے۔ اصبح صبح میں ہونے والی چیز کو کہتے ہیں، معنی ہے صبح میں ہوا۔ اصبح الرجل مصلیا، معنی ہوگا آدمی صبح کے وقت نمازی ہو گیا یا صبح نماز پڑھی، نمازی ہو گیا یا نماز پڑھی، دونوں ہو جائے گا۔ اضحیٰ، ضحیٰ کے معنی ہوتے ہیں چاشت، ناشتے کا وقت، چاشت کے وقت ہوا۔ اضحیٰ الاستاذ مستریحا، استاذ نے چاشت کے وقت آرام کیا۔ اس کے بعد آئے گا امسا، امسا شام کے وقت ہوا۔ امسا الطفل نائما، بچہ شام کے وقت سویا۔ عادہ، عادہ جو ہے جب ناقص کا عادہ ہوگا، فعل ناقص کا، چونکہ عادہ جو ہے دو ہوتے ہیں، ایک فعل ناقص کا عادہ ہے اور ایک تام ہے، تو وہ بہت باریکی سے جاننا پڑتا ہے کہاں پر فعل ناقص آیا ہے اور کہاں پر تام آیا ہے۔ اگر صرف مبتدا خبر ہے عادہ زیدن، زید لوٹ گیا، تو سمجھیے کہ وہاں پر تامہ ہے۔ اگر عادہ زیدن مسافرن ہے نا، یا عادہ زیدن غنین، ایسا خبر کے ساتھ آیا ہوا ہے جس میں نصب ہے، تو سمجھ جائیے کہ وہ فعل ناقص میں سے ہے۔ عادہ سارا کے معنی میں ہوا، عادہ زیدن غنین۔ اسی طرح آضا سارا کے معنی میں، جیسے آضا زیدن غنین،
زید غنی ہو گیا. غدا سارا کے معنی میں، ہوا کے معنی میں، جیسے غدا زید غنیا، زید غنی ہو گیا. راحہ یہ بھی سارا کے معنی میں ہوا، راحہ زید غنیا، زید غنی ہو گیا. لیکن جب تام کا معنی ہوگا میں وہ بھی بتا دیتا ہوں کہ مطلب اس میں کیا فرق ہوگا، اس کا معنی کیا نکلیں گے. جیسے دیکھیے تام کے معنی میں جب آئے گا تو معنی بدل بھی جائے گا. جیسے دیکھیے عادہ لوٹا کے معنی میں ہو جائے گا. جب تام ہوگا تو فعل ناقص نہیں رہے گا، اس ٹائم میں لوٹا کے معنی میں ہو جائے گا. جیسے عادہ زید، زید لوٹا. اور آبا جو ہے پھرا کے معنی میں ہو جائے گا، واپس ہوا. آبا زید، زید واپس ہوا. غدا جو ہے صبح میں جانے کے معنی میں ہو جائے گا، جسے غدا زید، زید صبح میں گیا. راحہ جو ہے شام کو جانے کے معنی میں ہو جائے گا، جیسے راحہ زید، زید شام میں گیا، وغیرہ وغیرہ. ما زالہ، ما زالہ جو ہے ہمیشہ رہنا، کنٹینیوشن ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ جو ہے یہ 1 2 3 4 یہ چاروں کنٹینیوشن کے لیے ہوتا ہے. ما زالہ ہمیشہ رہا، جیسے کہ ما زال المریض باکیا، مریض رات بھر روتا رہا. من فکا، من فکا یہ بھی ہمیشہ رہا. من فکا اعداء الاسلام یکیدون لہو، قاد یکیدو ہیلا یہ سازش کرنا، دشمنان اسلام اس کے خلاف سازش کرتے رہے، کنٹینیوشن کا معنی ہے. ما بریحہ ہمیشہ رہا. ما بریحہ زید یضرب، زید برابر مارتا رہا. ما فتح یہ بھی ہمیشہ رہا، کنٹینیوشن کے معنی میں ہے. ما فتح الیہود اعداء الاسلام، یہود اسلام سے دشمنی کرتے رہے. ما دامہ جو ہے جب تک کے معنی میں ہے، جیسے کہ اجلس ما دامہ زید جالسن، بیٹھو جب تک زید بیٹھا ہے، بیٹھو جب تک زید بیٹھا ہے. لیسا نہیں کے معنی میں ہے، لیسا نہیں کے معنی میں ہے، جیسے کہ لیسا زید قائمن، زید کھڑا نہیں ہے. کبھی با کے ساتھ آتا ہے، جیسے الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندوں کو کافی نہیں ہے. یہ میں نے اس لیے پیش کر دیا ہے تاکہ اس سبق میں افعال ناقصہ کا جو ذکر ہوا ہے اس کی ساری تفصیلات آپ جان لیں، تاکہ آگے چل کے کہیں بھی آپ کو ضرورت محسوس ہو یا قرآن میں الفاظ دیکھیں تو آپ کو سمجھ میں آ جائے. اسی کے ساتھ افعال ناقصہ کے لیسن کے ساتھ ہی افعال ناقصہ کی ساری چیزیں پوری ہو جائیں جو کہ 17 ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا. پھر بھی اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو کمنٹ باکس میں رکھ سکتے ہیں، اس کا جواب دیا جائے گا. آپ سے امید کی جا رہی ہے کہ آپ اگر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں، لائک کریں، بیل آئیکن دبائیں اور دوسروں کو بھی پڑھنے کی ترغیب دیں، اور ثواب جاریہ کے لیے دوسروں تک شیئر بھی کریں.